بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 24 گھنٹے ایران کے جو وزیر خارجہ تھے اسلام آباد میں تھے، عباس اراغچی صاحب، ایک بالکل چھوٹے ڈیلیگیشن کے ساتھ اور ان کی پاکستان کی قیادت کے ساتھ وزیر اعظم، فارن منسٹر اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کی بڑی ایکسٹینسو ڈسکشن ہوئی ہے، اور نیچرلی وہ بات چیت اس وقت جو ایران امریکہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہی ہو رہی ہوگی، کیونکہ پاکستان میڈیشن کر رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں در اکرم صاحبہ، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہاؤ یو سی دس نیو ڈیولپمنٹ، کیونکہ کافی عرصے سے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی کہ ڈیلیگیشن نے واپس آنا ہے اور دوسرا دور جو ہے مذاکرات کا وہ شروع ہونا ہے۔ جی در اکرم صاحبہ بتائیے۔ تھینک یو سو مچ وحید فار ہیونگ می۔ اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ 2 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں۔ پچھلے 2 منتھ سے ہم ایک اسٹینڈ آف کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے ہیں اکانومی کی، آف کورس، اور وہ ورلڈ اکانومی از ریلنگ انڈر اٹ۔ آپ آئل اکانومی کی بات کریں گے تو آئل اکانومی کولیپس کر گئی ہے، آپ ڈالر اکانومی کی بات کریں گے ڈالر اکانومی کولیپس کر گئی ہے۔ اب مائکرو لیول پر جا کر اگر آرڈنری لوگوں کی بات کریں گے تو ایوری ٹائم ایوری سنگل پرسن از گوئنگ ٹو دا گیس اسٹیشن، وہ گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں گیس بھروانے کے لیے، تو یہاں پہ تو $4 سے اوپر گیس چلی گئی ہے۔ وہاں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ٹو بی آنیسٹ آئی نو آف سو مینی انڈسٹریلسٹ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آپریشن نہ کریں، کیونکہ جو آپریٹنگ کاسٹ ہیں اس ٹائم، جی کنٹینیو آن سوری یا آف کورس گو اہیڈ۔ سو جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ اس ٹائم ان کی نائٹ ٹائم سینیریوز کی جو کیلکولیشن ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو گراؤنڈ ریالٹیز تو یہ ہیں۔ اب ڈپلومیٹک کانٹیکس کے اوپر آیا جائے تو یہ پچھلا ہفتہ بہت مشکل گزرا تھا، کیونکہ پچھلے ہفتے میں کبھی ہاں کبھی نہ، یو آر بلوئنگ ہاٹ اور یو آر بلوئنگ کولڈ والے ہی حساب تھا، کہ ایک ٹائم پہ آ کر آپ کو یہ لگتا تھا کہ ڈیلیگیشن ایران کی آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے۔ اٹس اے ویری پرسنل اینیکڈوٹ، لیکن میں آپ کو بات ہی کہوں گی کہ ایز این ایڈیٹوریل رائٹر، ایز این آپ ایڈ ایڈیٹر، مجھے کل رات تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ایڈیٹوریل فائل کیا کرنا ہے۔ Is it an expected arrival of Iranian delegation? Is it the arrival of Iranian delegation? Or is it a cancelled trip of Iranian delegation? تو حالات تو ایسے کہ ایرانین ڈیلیگیشن کا پاکستان میں لینڈ کرنا کیا بڑی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے۔ ان حالات کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ اور ایران کی اگر ون آن ون بات نہیں بھی ہو رہی تو کیا ٹاکس کا بریک ڈاؤن، ٹاکس فیل ہو گئی ہیں، یہ بھی بہت غلط بات ہوگی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو میڈیا سینسیشنلزم پھیلا ہوا ہے نا، کہ اگر ایک میٹنگ کے اندر حالات سالو ہو گئے ہیں اور ایران کی فورسز، ایران میں امن ہو گیا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کھل گیا، تو یہ سکسیس ہو جائے گی، سکسیڈ کر جائیں گی ٹاکس۔ اگر نہیں ہوگا تو فیل ہو جائیں گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ وی جرنلسٹ وی شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک، کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دہائیوں پہ محیط مسٹرسٹ کا سلسلہ تھا، جو کہ ابھی ایک میٹنگ میں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ آف کورس the talks would have to continue, the talks should continue، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹاکس کا کنٹینیو ہونا، پروسیس کا سسٹین ہونا ہی سب سے بڑی جیت ہے اس وقت۔ پاکستانی کردار کو کہتی ہیں بیکاز اگر ہم کہیں کہ موجودہ جو صدی ہے اس کا سب سے مشکل جو سفارتکاری ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس ساری جو جنگ ہوئی امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس سفارتکاری کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ہاؤ یو سی دس ڈپلومیسی؟ وحید صاحب، اٹس اے ویری اسپیکٹیکولر اینڈ ہارٹ وارمنگ فیلنگ۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، اگر ہم ایک اینالسٹ کے طور پر نہ بھی بات کریں، ایک عام پاکستانی کے طور پر بھی بات کریں، تو جب آپ یو گو آؤٹ ان پبلک اینڈ یو سی ایون ان اسمال ٹاک، اگر آپ اسمال ٹاک پہ بھی بات کریں، کسی سے نارمل ڈسکورس میں بھی بات کریں، تو کانورسیشن کے اندر جب پاکستان کا نام ٹیررزم، ڈیٹ یا انڈیا سے ہٹ کے آپ سنتے ہیں نا، آپ سالس کے طور پر نام سنتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نام لیڈنگ نیوز پیپرز آر کالنگ یو، لیڈنگ جرنلز آر کالنگ یو the only adult in the room۔ میرا خیال ہے ایز پاکستانی ہمارے لیے تو یہی بہت ہی خوشی کی بات ہو جاتی ہے، بڑا لمحہ تشکر بن جاتا ہے۔ لیکن taking a step back from the semantics, taking a step back from the emotionalities، بات یہ ہے کہ اس میں پچھلے ایک ہفتے میں خاص طور پر، اور جب سے یہ اسلام آباد نے اپنی سی کوشش کر کے دونوں فریقین کو جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ان کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا، تب سے کچھ
ذرائع کچھ کوارٹرز نے، چاہے وہ پاکستان کے اپنے اندر پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ہو، چاہے ہمارا ایسٹ بارڈر ہو، چاہے ہمارا ویسٹ بارڈر ہو، یا چاہے اسرائیلی اور ایرانین ڈائسپورا کی لابی ہو، انہوں نے I've seen this in Washington DC as well. They keep on casting aspersions on Islamabad's intent. یہاں پہ کہا کبھی کوئی ایسے پیسز آ جاتے ہیں، ہٹ پیسز آ جاتے ہیں سامنے دیکھنے کو، جن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان یہ کر رہا ہے تو پھر یہ پاکستان کے ذاتی مفاد کے اندر ہے. تو بھائی ذاتی مفاد تو سب کا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا، چائنا نہیں چاہتا کہ یہ وار کنٹینیو ہو، جاپان نہیں چاہتا یہ وار کنٹینیو، no one would really want this. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کہہ کر اس میں پاکستان نے یہ اسٹارٹ کر دیا. I was reading something just the other day جس کے اندر ایک انڈین کالمنسٹ نے he went to great deals to argue کہ پاکستان نے یہ کر تو لیا لیکن یہ پاکستان کے لیے اس ٹائم اکیلس ہیل بن گئی ہے، کہ یہ ایک دلدل ہے جس کے اندر سے پاکستان نکل نہیں پائے گا. میں نے اٹ واز اے ویری نان سینسیکل اپروچ جس کا آئی ٹو گریٹ پین ان آنسرنگ دیٹ. اور میرا خیال یہ ہے کہ اور بھی بہت سے پاکستانی صحافیوں نے اور پاکستانی کمنٹیٹرز نے اس کا جواب دیا ہوگا کہ بھائی اگر اے اور بی لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر ریفری کا تو قصور نہیں ہے، اور ریفری کی تو نہ جیت ہے نہ ہار ہے. تو پاکستان از جسٹ ٹرائنگ ٹو ولنگلی ڈیلیبریٹلی نوئنگلی اسٹیپ انٹو اے ویری نیرو ڈپلومیٹک کوریڈور، نوئنگ کہ ایک غلط سگنل سے ظاہر سی بات ہے سیز فائر بریک ہو سکتا ہے، پروسیس بریک ہو سکتا ہے، لیکن صرف ایک سسٹینیبل چینل چاہیے ہمیں. ہم نے یہ کر کے دکھایا تھا کسنجر کے ٹائم پر بھی، تو ہم دوبارہ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شیٹر کر رہا ہے پاکستان ساری نیگیٹو پرسپشنز کو، اینڈ اٹ شوڈ کیپ آن کنٹینیوئنگ دیٹ. آف کورس یہ جو کشمکش ہے، یہ تو اس سے تو سب ہی تنگ آتے جا رہے ہیں. لائک آئی سیڈ بیفور، 2 مہینے ہونے کو آ گئے ہیں. جو یہ عجیب فروزن اسٹیٹ ہے، اس میں تو گلوبل اکانومی کنٹینیو نہیں کر سکتی. آپ فچ کے انالیسس دیکھ لیں، آپ موڈیز کے انالیسس دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک کی کلیرین کھولز دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ چاہے آج بھی کوئی یونیکارن ہو جائے، کوئی میریکل ہو جائے اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائے، تب بھی ورلڈ اکانومی کو کوئی آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 4 سال لگیں گے، کوئی کہتی ہے 10 سال لگیں گے، کوئی کہتی ہے 30 سال لگیں گے. تو ہمیں اسٹیٹس کو کی طرف جانے میں تو ابھی بھی بہت لمبا ٹائم لگے گا. تو وتھ ایوری پاسنگ ڈے جو ہمارا ریٹرن کی جرنی ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے، طویل اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. اچھا، جو اس وقت پوزیشنز لی ہوئی ہیں امریکنز نے بھی اور ایران نے بھی، امریکنز کہتے ہیں جی کہ آپ بات چیت کی ٹیبل پہ آئیں گے، ایگریمنٹ کریں گے تو ہم بلاکٹ جو ہے اس کو کھول دیں گے. دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک غیر قانونی بلاکٹ جو ہے اس کو لگا رکھا ہے، اور جو امریکن کلیم کرتے ہیں کہ تقریباً $50 کروڑ جو ہے یومیہ ایران کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس پوزیشن سے کیسے نکلا جا سکتا ہے دونوں طرف؟ بیکاز پاکستان تو ان کو میسیجنگ بھی کر رہا ہے اور کنونس بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی پرابلمز ہیں ان سے باہر نکلا جائے، بٹ امریکہ نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے، اسی طرح ایران نے بھی ایک پوزیشن لے رکھی ہے. اچھا، دا نیشنل نے اپنے ایک ایڈیٹوریل میں کل یہ لکھا تھا کہ دس I cannot quote them exactly what they said، لیکن اس کو پیرافریز کروں تو انہوں نے کہا تھا کہ waiting which side blinks first it's becoming very dangerous. ظاہر سی بات ہے، اب ہم تو بیچ میں کھڑے ہو کر یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ دونوں سائڈ میں سے کون سی سائڈ پیچھے ہٹے گی پہلے. تو یہ تو ایک بڑا ہی ڈینجرس اور ٹربلنگ سا رن بنتا جا رہا ہے. لیکن آف کورس برکمین شپ جو ہے اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. ڈی سی کے اندر بھی آپ اگر انالیسیز دیکھیں لوگوں کے جو لیڈنگ انالیسیز ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسچرنگ نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس سارے پروسیس کو. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس جو ابنائے ہرمز کا کلوجر ہے، ابنائے ہرمز کے اوپر جو یو ایس کی طرف سے بلاکیڈ ہے اور ایران کی طرف سے سسپینشن تھی، وہ تو صرف ایک سپرفیشل بات ہے. اٹس اونلی دا سرفیس. behind the surface, beneath the surface تو بہت کچھ ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے وہ ہو بھی رہا ہے. اس کے اندر سٹاپ نہیں آیا ہے. اگر سٹاپ آیا ہوتا تو ایرانین ڈیلیگیشن اس ٹائم یہاں موجود نہ ہوتی، کیونکہ ایران بھی کافی ایموشنلی چارجڈ قوم ہے، یہ ہم جانتے ہیں. اگر وہ چارج نہ ہوتے تو وہ اس ٹائم اس اسٹینڈنگ میں نہ ہوتے، اس طریقے سے کھڑے نہ ہوتے. تو ایران بھی اس ٹائم یس اور نو کی ہی درمیان چلتا ہے. ان کے لیے بھی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. ان کی ڈپلومسی بھی اگر دیکھیں تو فارن افیئرس ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں
کہ وہ تھوڑی ہارڈ پوسچرنگ کے ساتھ اپنی فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اس کی وی کین ٹاک مور اباؤٹ دیٹ ان اندر سیشن. لیکن اس کے اندر روٹ ظاہر سی بات ہے ان کے ملٹری بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں, IRGC کے بھی ہیں, پاسداران انقلاب کے بھی ہیں, اور ان کے اندر جو ایک ریلیجیس افیلیشن ہے جس کے اندر وہ ریلیجن ٹون اور ریلیجن ٹینر کے اکارڈنگ اپنی فورن پالیسی کو نریٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں, اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ بات تو رہی ایران کی. باقی بات یہ ہے کہ اب ہم نے اس کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے کلوز ایڈز نے یہ بات کہی کہ اگر کچھ ٹائم کے لیے ٹروتھ سوشل کے اوپر ٹرمپ کی پوسٹ نہ آ رہی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے. لیکن آف کورس دیر از دا کوشچن آف نیوکلیئر اسٹاک پائلز, دیر از دا کوشچن آف نیوکلیئر انریچمنٹ, دیر از دا کوشچن آف دا فروزن فنڈز. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ایرانین ڈائسپورا کی بہت اسٹرانگ لابی ہے جو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ کہتی نظر آتی تھی 2 مہینے پہلے تک کہ آپ صرف اور صرف ایک میزائل کی مار ہے ایران کے اندر موجود سیٹ اپ. ایرانین ایک عام ایرانی جو ہے وہ اتنا ڈس الوژنڈ ہے اس سیٹ اپ سے کہ آپ وہ تو مسایا ڈھونڈ رہے ہیں, وہ سیویئر ڈھونڈ رہے ہیں, اور کچھ بھی اگر امریکہ یا اسرائیل اور امریکہ سلیش اسرائیل اگر ایک اٹیک بھی کرے گا تو ایرانی خود ہی باہر نکل آئیں گے سڑکوں پر اور اسٹیٹس کو ہو جائے گا, ڈسرپٹ ہو جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوا. کل رضا شاہ پہلوی آئی بلیو یورپ کسی شاید اٹلی میں تھے یا پیرس میں تھے, تو وہاں پر ان آپ کے نے بھی ساتھ جو دیکھا کچھ ہوگا. ہوا. جی ایگزیکٹلی. جی. سو دیٹ از اس سے پہلے رضا شاہ پہلوی کی اپنی والدہ کا بھی جو ویڈیو میسج آیا تھا کہ اگر کوئی چینج ہونا بھی ہے تو ایران کے اپنے اندر سے ہونا چاہیے, کسی باہر سے لا کر کسی واضح جواب تھا ایرانین ڈائسپورا کی کاوشوں کو. بالکل صحیح ہے. اب اس میں جو امریکی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے چائنا بھی جانا ہے, ہی از ان ہری. ویسے تو وہ امریکہ کو ایرانیوں کو کہتے ہیں کہ یو آر شارٹ آف ٹائم, ٹائم از رننگ آؤٹ, ایف آئی یو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے. لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے ان کا ملک کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے, میڈیا میکسیمم میڈیا جو ہے وہ ان کے خلاف جا چکا ہے. ان کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں. انہوں نے چائنا کا جو دورہ تھا اس کو 1 مہینے کے لیے مؤخر کیا تھا اسی وجہ سے کہ یہ جو اس وقت ٹیبل کے اوپر سارا معاملہ پڑا ہوا ہے اس کو لپیٹ لیا جائے گا, اس کو وائنڈ اپ کر لیا جائے گا. سو دا ٹیبل وڈ بی کلین انف ٹو ڈسکس ود چائنیز جو ان کے بائی لیٹرل ایشوز ہیں بنیادی طور پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر تو زیادہ اس وقت پریشر ہے بجائے اس کے کہ ایران کے اوپر ہوں پریشر. اچھا, میرا اور میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئنسائڈ کرے گا بیجنگ ٹرپ کے ساتھ, کہ وہ یہاں سے ایک میراکولس اور ہسٹورک اچیومنٹ لے کر بیجنگ میں لینڈ کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس گراؤنڈ کے اوپر چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ US چائنا بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہوگی. جو اسپیڈ کے اوپر یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں یہ ہوتا تو ممکن نظر نہیں آ رہا, لیکن ٹائم ٹرمپ کے پاس اگر نہیں ہے تو ٹائم تو دنیا کے پاس بھی نہیں ہے نا. دیکھیں گلوبل فوڈ کرائسس ہو رہا ہے, فرٹیلائزر کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, سورنگ انرجی کاسٹ ہے, میڈ بی پیٹرولیم, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف کہ وہ تو حالات ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے, صرف ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. لیکن ہاں کیونکہ یہاں پہ مڈ ٹرمز ہونے والے ہیں اور بہت زیادہ پریشر ہے, اب وہ پریشر اگر ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا تو وہ ڈیموکریٹس کی اپنی ناکامی ہوگی. اس کے اندر ریپبلکنس کا کوئی کمال نہیں ہوگا اگر ریپبلکنس پھر بھی میجورٹی لے لیتے ہیں, کیونکہ لوگ تو ڈسلوژنڈ ہیں. 17% بہت ایک انبلیویبل سا نمبر ہے کہ 17% آف امیریکن سپورٹ ٹرمپ رائٹ ناؤ. میرا خیال ہے اگر ریسنٹ پول کوئی ہوا ہوگا تو اس سے بھی کم نمبر ہو چکا ہوگا, کیونکہ امریکنز آر نون فار سپورٹنگ دیئر پریزیڈنٹس ان ٹائمز آف وار. کبھی بھی کسی وار ٹائم پریزیڈنٹ کو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی سپورٹ کم کی ہو, چاہے بش ہو کوئی بھی ہو. مجھے ذاتی طور پر لگتا یہ ہے کہ یہ اگر کچھ ایسا ہوا کہ جس کے اب زیادہ امکان نظر آ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ will lose his majority in the Senate, تو وہ مڈ ٹرم کے الیکشنز میں اگر یہ نہ ہو پایا تو یہ پھر صرف اس لیے نہیں ہو پائے گا کیونکہ ڈیموکریٹس کے پاس کوئی پیرلل ایجنڈا ہی نہیں ہے, ان کی کوئی گراس روٹ سپورٹ نہیں ہے. Do you see any kind of impeachment sort of strategy in the future if the Republicans loses majority in the Congress? I don't
don't think so. مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا یہ, اور میری یہاں پہ بہت سے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے, ان لوگوں کو بھی یہ نہیں لگتا, کیونکہ اس سب کے باوجود جو لوئل طبقہ ہے نا, جو ٹرمپ کو لے کر آیا تھا, وہ ابھی بھی کہتا ہے, جو مڈل گراؤنڈ ہے, جو مڈل آف دا لاٹ ہے, وہ تو یہ بات کہتا ہے, لیکن ایک آرڈنری امریکن کو اگر دیکھیں تو دے آر ویری مچ ریموو فرام واٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ امریکہ. ان کا کنسرن اتنا ہوتا نہیں ہے کہ یہاں کے آؤٹ سائڈ, یہاں سے باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ان کو صرف کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوشل بینیفٹس مل رہے ہیں نہیں, امریکہ کہاں جا رہا ہے. میک امریکہ گریٹ اگین, یہ نہیں نعرہ آیا تھا ریپبلکنس کو اور ٹرمپ کو, بیکاز ہی از اے ٹیلی ویژن پریزیڈنٹ, ہی از کم آؤٹ آف دا ٹیلی ویژن انڈسٹری. تو انہیں یہ بہت اچھے سے آئیڈیا تھا کہ ریزونیٹ کیا کرے گا. تو دیز امیریکنز, دے آر اونلی, I won't say only, but they are primarily concerned with themselves. میرے خیال میں نہیں ہے. جنگ سے کے ہونے سے پہلے بھی جو پول آیا تھا, اب جیسے میں نے ہی پول کا ذکر کیا, لیکن ایک اور پول یہ بھی کہتا ہے کہ 45% امریکنز ابھی بھی بلیو کرتے ہیں کہ ٹرمپ will deliver what he has promised to do. تو I don't see any impeachment happening. چائنیز فیکٹر اس میں کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ اب بہت سے انالیسز یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کلیئر ونر چائنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے دس ون سینٹینس انکیپسولیٹس ایوری تھنگ, کیونکہ چائنا ایک طرف تو چائنا نے اپنی جو سافٹ پاور ڈیموکریسی ڈپلوائے کی ہوئی ہے, ڈپلومیسی ڈپلوائے کی ہوئی ہے, اس کے اندر ظاہر سی بات ہے چائنا کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں, ٹاکس چل رہی ہیں. میرا خیال ہے راکچی صاحب کے بھی شاید ایجنڈا میں تھا چائنا, یا پھر کوئی ٹاکس تھی کہ ہوگا ان کے ٹرپ کا حصہ ہوگا چائنا, یہ میں نے پڑھا تھا. I don't really know for sure whether it happened or whether it will happen or not. لیکن China is playing on all corners. چائنا کے ظاہر سی بات ہے کیونکہ چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں ایران میں, تو چائنا یہ تو نہیں چاہتا کہ اپنا ہرمز جو ہے وہ کلوز رہے. لیکن with every passing day یہ جو bleeding by 1,000 cuts والا جو حساب امریکن سپریورٹی کا ہو رہا ہے, تو وہ تو that is benefiting China in the long run. اسرائیل کا کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹل اسرائیل از ناٹ ہیپی کہ یہ مذاکرات ہوں اور کوئی بھی کسی قسم کا معاہدہ ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان, اور یہ جنگ مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا بیڈ بوائے کی والا رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. جس طرح سے لیبنان کے اندر سیز فائر ہے, بٹ اسٹل یو نو the Israelis are attacking the civilians continuously. وہاں پہ ان کو اسی طرح شہید کیا جا رہا ہے. تو I think کہ اسرائیلی will continue کہ یہ سارا چیزوں کو اسپوائل کیا جائے. اچھا, دس از سم تھنگ کہ یہاں پہ شاید ہمیں پاکستان اینگل کی بھی بات کرنی چاہیے کہ جب یہ دونوں ڈیلیگیشنز گئیں اور خاص طور پہ جب سیز فائر کی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی, تو پاکستان کے اپنے اندر سیکورٹی کارنرز تھے ایسے جو اس بات کے لیے کنسرن بھی تھے, اور وہ بار بار انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں تک یہ پیغام پہنچایا بھی تھا کہ اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. جب لیبنان کے اندر سیز فائر کی وائلیشنز ہوئی, تو اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے بہت سا شور اٹھا, بہت سا شور ڈائریکٹڈ تھا اسلام آباد کی طرف بھی. تو اس کے اندر بھی اسلام آباد کی طرف سے ایک کلیئر پیغام آیا تھا کہ سیز فائر کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری نہیں تھی, اور امریکہ نے جو ایشورنس لی ہے اس کو پوری کرنا امریکہ کی اپنی ذمہ داری ہے. آف کورس اسرائیل کیوں چاہے گا نا. اگر آپ ریسنٹلی میں نے ایک مووی دیکھی تھی اسرائیلی پرائم منسٹر کی, جنہوں نے جب عرب وار ہوئی ایجپٹ/سیریا کی, تو جنہوں نے اسرائیل کو ڈیفینڈ کیا تھا, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھی وہ. تو اگر آپ وہ مووی دیکھیں, اس کے اندر ان کا ایجنڈا اسرائیل کا اور نیتن یاہو کا بڑا کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ she keeps on talking about, she keeps on insisting how they do not want an Arab world جو اسرائیل کی طرف دوبارہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھے. تو میرا خیال یہ میرے لیے بڑا کلیریفائنگ تھا. اس کے بعد میں نے بڑے ٹیکسٹ بھی دیکھے ہیں. آئی ایم ریڈنگ a book by Jared Kushner now, I haven't read it completely, تو اس لیے میرا خیال ہے کسی نیکسٹ سیشن میں میں ضرور آپ کو کوٹ کروں گی کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں. لیکن اسرائیل کا تو ایجنڈا ہے نا, یہ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے. میں نے پچھلے کچھ سیشنز میں, پچھلے کچھ ٹیلی ویژن اپیرنسز میں بھی یہ سوال اٹھایا, اور یہ بڑا لیجٹ سوال ہے کہ پاکستان کو اپنی بھی سیکیورٹی کو خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. پاکستان کو یہ پتا ہے کہ ایران اگر انسٹیبل ہوتا ہے تو اگلا کارنر پاکستان بنتا ہے, بیکاز پاکستان ڈز ناٹ ریئلی وانٹ ٹو بی کاٹ ان سچ اے پریکیریس پوزیشن جہاں پاکستان بھی اسرائیل کے نشانے پر ہو. تو ہمارے لیے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ تھی. ہم ریلیجیس ڈبیٹ میں لگ کے بیٹھ گئے ہیں, ہم efficacy of the
ایفیکسی آف دا شریف ڈاکٹرائن کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. کچھ ایسے باتوں کے اوپر ہمارے یہاں تبصرے اور بحث ہو رہی ہیں، حالانکہ ہماری بحث تو سیکورٹی سینٹرک ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے لیے کیا پرابلمس ہیں. انڈین فیکٹر، انڈین میڈیا فیکٹر کس طرح سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے وہ نیگیٹیولی پروجیکٹ کرتے رہے، خاص کر ان کو پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ان کو تکلیف تھی، اور ابھی جو سچویشن ہے اس میں بھی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ دے شوڈ فائنڈ آؤٹ سم تھنگ نیگیٹو آؤٹ آف آل واٹ از ہیپننگ ان اسلام آباد دیکھیں اور ان دا مڈل ایسٹ. ان کا قصور نہیں ہے. بات یہ آپ نے اگر اتنے ملینز اپنے جھونک دیے ہوں ایک ایجنڈا کی سیٹنگ میں کہ یو آر گونا کاسٹ پاکستان ایز دا پوسٹر چائلڈ آف پرابلمز، اور آپ نے کاسٹ کرنا ہے پرایا کے طور پہ، اور آپ نے لنک کرنا ہے کہ دنیا میں، میرا تو خیال ہے چاند پہ بھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان ہی کر رہا ہے، تو پھر اچانک سے ٹیبلز ٹرن ہو جائے تو ان بیچاروں کی بے بسی تو صاف نظر آتی ہے. اب وہ ارنب گوسوامی ہوں، برکھا دت ہوں، اور ان کے اینکرز ہوں، تو وہ ان کے چہروں پہ بھی وہ ڈیسپریشن نظر آتی ہے. ہاں کچھ وائسز آف کوشن ہیں، کچھ جیسے کہ کانگریس کے کچھ لیڈرز ہیں جن کے الفاظ میں وہ ڈیسپریشن نظر نہیں آتی جو بی جے پی کے الفاظ میں زیادہ نظر آتی ہے. اب اس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ میں نے دو طریقے کی پالیسیز لوگوں کو بھی اپناتے دیکھا اور خود بھی اپنائی. مارکا حق کے بعد جو اتنی بلیٹنٹ وائلیشنز کی تھی انہوں نے جرنلسٹک انٹیگریٹی کی، اس کے اوپر ہمارا کال آؤٹ کرنا بنتا تھا، بار بار بنتا تھا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا، لاہور تباہ نہیں ہوا، لاہور کے اندر کراچی تباہ نہیں ہوا، گجرانوالہ کے اندر کوئی اٹیک نہیں ہوا. تو یہ باتیں تو بالکل سچی تھی. اب میرا خیال یہ ہے کہ اب جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے تو لیٹ دا فیکٹ اسپیک فار دم سیلوز. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان مشکل میں پھنس گیا ہے، اور بلکہ ایک میں نے بہت ہی واہیات رپورٹ پڑھی جس کے اندر لکھا ہوا یہ تھا کہ سرینا ہوٹل کے جو بلز ہیں وہ بھی پاکستان نے ایرانین ڈیلیگیشن اور امریکن ڈیلیگیشن سے لی ہیں. تو دیٹ از اسٹوپڈ، اٹس نان سینس. لیکن اب ان باتوں کا جواب ہم کتنا دینا، کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتی ہوں، لیکن کتنے دے سکتے ہیں ہم؟ دیٹس اسٹوپڈ. بہت شکریہ آپ کا در اکرم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بڑی زبردست آپ نے جو ہے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر اپنا ایک بہترین تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. ڈیفینیٹلی ویورز ہمارے جو ہیں وہ اس حوالے سے اپڈیٹ ہوں گے اور ایجوکیٹڈ ہوں گے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ.